ملازم خواہ مرد ہے یا عورت، ڈیوٹی پہ ہوں گے تو کیا کہتے رہتے ہیں؟ جی سر، جی سر، جی سر۔ پتہ چل رہا ہے کہ ملازم اپنے مالک کی اطاعت کر رہا ہے، جھڑک بھی دیتا ہے۔ آپ ملازم خواہ عورت ہے یا مرد، کسی کارخانے کا، کسی ادارے کا ہیڈ آپ کو جھڑک بھی دیتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو جھڑک پڑی ہو اور آپ فوراً ریزائن دے کے چلے گئے، آپ برداشت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، بڑا ہے، غلطی ہو گئی ہے، برداشت کریں۔ آپ کو معاشی تحفظات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے مالک کی جھڑکوں کو برداشت کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں، معاشی تحفظات ہوتے ہیں۔ گھر ایک ادارہ ہے جس کا سربراہ کون ہے؟ مرد، جس کا سربراہ مرد۔ اللہ نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء۔ گھر جو انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، اس کا ہیڈ مرد ہے، اور اللہ نے ساتھ اس کی وجہ بھی بتائی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے نظام کائنات اس طرح کا بنایا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، آپ میں سے سارے نہ تو امام ہیں اور نہ ہی خطیب ہیں، کیا خیال ہے؟ اور نہ خطیب صاحب اور نہ امام صاحب بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ ہر ایک کو اس کی جگہ ہے اور اس کا ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے ہر جگہ میں۔ جو گھر والی جگہ ہے نا، وہاں فضیلت اور معیار کس کا ہے؟ وہ مرد کو قرار دیا گیا ہے، انسٹیٹیوشن کا ہیڈ مرد ہے، وہاں فضیلت مرد کو ہے گھر کے اندر۔ اور اسباب کیا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ گھر کا جو ایکسپینس ہے کون برداشت کرتا ہے؟ مرد۔ یورپ کی طرف سے ایک نعرہ آیا ہے، نہیں 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 نہیں، مرد اور عورت برابر ہیں، اور عورت بھی گھر سے باہر جا کے نوکری کر سکتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ عورت کو قید میں رکھنا ہے؟ اس کو باہر نکالیں۔ دونوں خوف ختم ہو گئے۔ ایک ادارے کے دو برابر ہیڈ ہو جائیں تو کلیش ہوتا ہے، وہ ادارہ چل نہیں سکتا۔ دوسرا، جیسے ملازم کو معاشی تحفظ ہوتا ہے، ایسے عورت کو بھی معاشی تحفظ تھا، کیونکہ معیشت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خاوند کی ہے، مرد کی ہے۔ یورپ سے جو لائف سٹائل آیا ہے اس نے ہمارا وہ تحفظ بھی ختم کر دیا۔ بھئی عورت بھی نوکری کر دی، میں کماتی ہوں، میں کو تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہی۔ ہمارا جو خاندانی نظام تھا وہ تباہ ہو گیا یورپ کی نکالی میں۔ ایک بات یہ کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ گھر کے امور کا نگران ہے اور اس میں کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، ایک بات اور میری بہنوں طے کر لیں، آج دل کے اندر ہم طے کر کے جائیں کہ میرا جو دنیاوی امور کے اندر، میرے گھر کے اندر میرا خامد میرا مالک ہے۔ میرا خامد کیا ہے؟ میرا مالک ہے۔ اور یہ میں نے وہ بندہ سلیکٹ کر لیا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے زندگی میں لڑائی کرنی ہی نہیں ہے۔ جی سر کرنا ہے، میں نے لڑائی طے کر لیں، جو مرضی ہو جائے، میں نے لڑائی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو اللہ نے بات بیان کی ہے نا، وہ نیک عورتوں کی بیان کی ہے۔ وہ نیک عورتیں کون سی ہیں؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ وہ نیک عورتیں ہیں، اور نیک عورتیں کون سی ہیں؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ۔ نیک عورت ہے ہی وہ جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہے۔ فرما بردار عورت کو نیک کہا ہے قرآن نے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا مرد وہ ہے کہ جو اپنی گھر والی کے لیے اچھا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فالصالحات قانتات، فرما بردار جو عورت ہے نا وہ نیک ہے۔
اور فرما برداری تو ہی تب سکتی ہے جب دل میں طے کر لیں کہ یہ جو نا میرا مالک ہے نا، یہ جو میرا خامد ہے، میں نے لڑائی کرنی نہیں ہے۔ اطاعت تب ہوگی جب دل میں ہو نا میں لڑ بھی سکتی ہوں، میں حق اپنے حقوق ڈنڈے کی ڈیمانڈ پہ لے سکتی ہوں، پھر لڑائی رہے گی۔ اور اسلام کا مزاج کیا ہے؟ فرائض ادا کرنا، لڑ کے حقوق مانگنا۔ یہ 12 دفعہ بیان، یہ یورپ کا سٹائل ہے، نکلو باہر حقوق مانگو، نکلو حقوق کی بات کرو، نکلو حقوق کی بات کرو۔ یہ کس کا سٹائل ہے؟ یورپین سٹائل۔ اسلام کا سٹائل کیا ہے؟ آپ نے فرائض ادا کرو، فرائض ادا کرو۔ سب جب سارے ہم فرائض ادا کریں گے حقوق سب کو مل جائیں۔ ہماری عورتوں کو یورپ نے سکھایا ہے بھائی ڈنڈے کے ساتھ خامد سے حقوق لو، تمہارا حق بنتا ہے بھائی۔ کبھی ڈنڈے کے سر پہ والدین سے بھی حقوق مانگے، وہاں ہم سر جھکا نہیں دیتے، نہیں بھائی والدین ہیں، نہیں بھائی والدین ہیں، نہیں بھائی کیا کریں پھر والدین ہیں، آخر بات ماننا پڑتی ہے۔ والدین پہ عدالت اور کچہری میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر غلطی ہے تو اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی عدالت ہے، اللہ کو تو پوچھ لے۔ ہم آسان طریق سے سمجھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ سر جھکائیں گے، ان پہ عدالت لگانا، باپ کے خلاف گواہ اکٹھے کر لینا اور اس طرح کے معاملہ ہمیں اجازت نہیں۔ تو خامن کے بارے میں اجازت تمہیں کس نے کی کہ اس کے خلاف افراد اکٹھے کر لو؟ حقوق مانگ رہی ہے، بیوی نے حق لینا ہے اور 4-5-7 رشتہ دار بڑھا گیا اکٹھے کر لیے، انہوں پوچھو ہے کیوں انکار؟ اطاعت کا حکم ہے، فالصالحات قانتات، فرما بردار عورت نیک ہے۔ اور سنیے، اچھا بندے بھی 2 طرح کے ہیں اور عورتیں بھی 2 طرح کی ہیں، ایک اچھی عورت ایک بری عورت، ایک اچھا آدمی ایک برا آدمی۔ یہ جب بات کریں گے نا خواتین کے حقوق کی، پھر مرد بھی ان کو بھی دیکھیں گے کہ اچھے کون ہیں برے کون۔ چونکہ اللہ کے قرآن نے کہا رجال قوامون علی النساء، تو میں نے اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پہلے خامند کے حقوق پر بات کریں۔ الرجال قوامون، پہلے خامند کے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے بدن کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، اپنے خامند کی کیا کرتی ہے؟ اطاعت کرتی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی باتیں ہوگی؟ 4۔ پہلی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ نمبر 2 ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ نمبر 3 شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 4 خامد کی اطاعت کرتی ہے۔ 4 کام ہیں، صرف 4 کام۔ امید ہے میری بہنوں کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ 4 کام۔ رضوان صاحب سیدھی جنتی نہیں، بلکہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہوگی۔ 4 کام بندہ رٹا لا لینا اور یاد کر لے 4 کام، اور باقی مائنس پلس دیکھی جائے گی۔ 4 تو یاد کریں۔ 4 میری بہنوں نے پلے باندھی آج کی بات، چل لڑائی ہوگی نہیں گھر کے اندر، کیوں لڑے ہیں؟ جب ہماری خوشی میں کوئی تیسرا نہیں ہے تو غمی میں تیسرا کیوں ہے؟ ناراضی اور چلاکی میں تیسرا کیوں ہو؟ جھگڑے میں تیسرا کیوں ہے؟ آنے نہیں دینا ساری زندگی ہم نے۔ 5 نمازیں میری بہنوں نے پوری کرنی انشاءاللہ۔ 5۔ اور یہ شیطان بڑا بے ایمان ہے، لعین ہے، نافرمانی کے راستے پہ چلتی وہ عورت ہے کہ جو 5 ٹائم کی نمازی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے اور خامد کی نافرمان ہے؟ کیوں جی؟ ذرا بتائیے گا مجھے، سمجھائیں مجھے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تو فرما بردار ہے لیکن خامد کی نافرمان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اللہ کی فرما بردار ہے تو اللہ کہتا ہے فالصالحات قانتات۔ جب وہ پیغمبر علیہ السلام کی فرما بردار ہے تو 4تھے نمبر پہ کیا بات آئی؟ وہ خامد کی کیا کرے گی؟ اطاعت کرے گی۔ جنت میں صرف جائے گی نہیں، فل آپشن، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو پہلا کام میری بہنوں نے یہ کرنا ہے۔ دوسری ایک روایت آتی ہے، اچھی بیوی بننا ہے نا ہم نے، اچھی بیوی بننا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں
کہ بہترین کپل، بہترین جوڑا پتہ کون سا ہے؟ خاوند اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں کہے کہ میری جو بیوی ہے نا، اس طرح کی کوئی بیوی دنیا میں آئی نہیں، اور بیوی اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کہے کہ میرے خاوند جیسا دنیا میں خاوند ہی کوئی نہیں۔ اور بھئی ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں ہمارے سامنے، ایسا معاملہ ہے، اپنے خاوند کی غیبت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی غیبت اور برائیاں بیان کرتی ہیں، اپنے میکے میں جا کے، رشتہ داروں میں جا کے اپنے گھر کی بات، خاوند کی بات، اس کے باپ کی بات، اس کی ماں کی بات گھروں میں جا کے کرتی ہیں۔ تو کیا اچھی خاتون ہوگی وہ؟ غیبت تو کسی بھی مسلمان کی منع ہے، بتائیں ہے کہ نہیں منع؟ غیبت تو کسی مسلمان، ہاں آپ کو کوئی ایشو ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، قرآن نے وہ بھی بات بیان کیا کہ حل کیسے کروانا ہے۔ ہمیں عادت پتہ کیا ہے، ہم سب کوئی باتیں اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں جس نے صرف چسکا لینا ہوتا ہے، وہ مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا۔ کیا خیال ہے؟ باتیں ہم ان سے کرتے ہیں جس کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہی تو غیبت ہے نا، جس کے پاس مسئلے کا حل ہے اور وہ نکال سکتا ہے، اور بات بیان کرنے کا مقصد اور مدعا بھی ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، پھر وہ غیبت نہیں ہے۔ کہے نا ادھر جا کے میرے خاوند جیسا دنیا میں خاوند ہی کوئی نہیں، بہترین انسان ہے، دل تے پتھر رکھ لے تھوڑی دیر ہے، ذرا کہے تو صحیح ہو، جو تمہارے منہ سے ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہیں کان سنتے ہیں اور دل پہ نقش ہوتی ہیں، جو ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہیں ہمارے کان اس کو سنتے ہیں اور دل پہ، کہو ذرا اکیلی بیٹھ کے کہہ لو نہیں کسی کے سامنے میرے خاوند جیسا خاوند ہی کوئی نہیں، ذرا کہہ کے تو دیکھو، ایسے دل صاف ہو جائے گا، ویسے اتنا کہنے سے دل صاف ہو جاتا، جھگڑے ختم ہو جاتے۔ اور اطاعت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت پتہ کب ہوتی ہے؟ پتہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب کسی کے مقام اور مرتبے کا پتہ چل جائے۔ رب کی اطاعت تب ہوتی ہے جب پتہ ہو رب ہے کون۔ پیغمبر کی اطاعت ہوتی تب ہے جب پتہ ہو کہ پیغمبر ہیں کون۔ کیا خیال ہے جی؟ جس نے رب کو پہچانا نہیں وہ اطاعت کیا کرے گا؟ جس نے پیغمبر علیہ السلام کو پہچانا نہیں وہ اطاعت کیا کرے گا؟ جس نے اپنے میاں کے مقام کو پہچانا نہیں وہ بیچاری اطاعت کیا کرے؟ جس نے میاں کے مقام کو نہیں پہچانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام بیان فرما دیا اور فرمایا اگر میں کسی دوسرے کو سجدے کا حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ عورت کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو وہ اس کا خامد ہوتا، جس کو میں سجدے کے لیے کہتا۔ چھوٹا مقام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت رب کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنے خامند کے حقوق ادا نہ کرے۔ خامند کے حقوق ادا کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اللہ نے، پیغمبر علیہ السلام نے۔ تو کرے گی تو پھر ان کے بھی حقوق ادا کرے گی نا، یعنی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کی بھی، خامند کی اطاعت میں اللہ کی بھی اطاعت، پیغمبر کی بھی اطاعت۔ اور اگلے الفاظ کیا ہے؟ اگر خامند اپنی چاہت کی بات، اپنی ضرورت کی بات اس عورت سے کرے، اس کے سامنے اپنی ضرورت رکھے، اور وہ اونٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بیٹھی ہو، یعنی عورت کہیں سفر کرنے لگی ہے، جانے لگی ہے، لیکن میاں نے اپنے دل کی بات کر دی ہے، اس سے اترے اور اس کی ضرورت پوری کرے۔ اور ایک روایت کے اندر کیا، تو نور پہ کھڑی روٹیاں کیوں نہیں پکا رہی؟ خامد نے بلایا تو تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اسلام نے نہیں رکھی گنجائش، بالکل نہیں رکھی۔ یہ مقام ہے کس کا؟ خامد کا۔ مقام کو پہچانیں گے تو اطاعت آئے گی، مقام کو نہیں پہچانیں گے تو اطاعت آ سکتی نہیں ہے۔ یہ طے کریں نہیں لڑنا، بڑا مقام ہے اس کا، میں نے لڑائی کرنی نہیں ہے، صبر کروں گی، برداشت کروں گی، اپنا گھر آباد کروں گی۔ شکوہ محبت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب عورت خامد کے مقام کو نہیں پہچانتی۔ آگے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی ناچاکی کا تمہیں ڈر ہے، یہ لفظ جو نشوزہن ہے نا،
نشوز عربی میں پتہ کہتے کس کو؟ اللہ نے یار، اللہ کرے کہ میں اور آپ دل سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ایسے ہی آنکھوں سے اور زبان سے طوطے کی طرح نہیں، انسان کی طرح دل والی زبان سے قرآن پڑھنا شروع کر. واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز کہتے کسے ہیں؟ عام طور پہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں ناچاکی، ناچاکی سارے ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ لفظ نشوز کا مطلب بلندی ہوتا ہے، بلند ہونا. کہ وہ بیویاں جن کا تمہیں خدشہ ہو، کہتے نہیں برابر دی چوٹ ہے، تم کو بہت ہے، میں بھی تو ہے من. ہاں جی برابری ہے، برابری بھائی نہیں، برابری قرآن نے برابری نہیں رکھی، مقام الگ الگ ہے. سن رہے ہیں نا میری بات؟ مقام اپنی جگہ بہت بڑا ہے، خامند کا بھی بیوی کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن کہیں کہ میں اس کے ساتھ برابر ہوں، برابری نہیں ہو سکتی. یہ جو نشوزہن، نشوز لفظ کیا مراد ہے؟ کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں میں حاکم میں ہوں، تو محکوم ہے. اللہ نے دیکھو کتنی گہری بات کی، کتنا وہ لفظ استعمال کیا ہے جو عورت کی خواہش میں اور اس کی لسٹ میں پڑا ہوتا ہے. نہیں یہ میری بات مانے، یہ تو بیوقوف ہے، بندہ کہنا ہے بیوقوف ہے، نکھٹو ہے، اس کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. جتنی میں عقل مند ہوں کوئی عقل مند ہے ہی نہیں. کتنے گھر برباد ہو گئے اس جنگ کے اندر، کتنے گھر برباد ہو گئے. میری چلنی چاہیے، میں بھی تو ہوں نا، میری بھی تو اس گھر کے لیے قربانیاں ہیں نا، میں بھی تو پکاتی ہوں نا، میں بھی گھر کی صفائیاں کرتی ہوں نا، میں بھی سب کچھ کرتی ہوں نا، میری چلنی چاہیے. گھر برباد ہو گئے. اللہ کی قسم ہے منبر رسول پہ کھڑا، بعض بیچارے مرد ہار گئے ہیں، مرد عورتوں سے ہار گئے ہیں اور بڑی جلدی دنیا بھی چھوڑ گئے. اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں، بچے جوان ہیں، میں طلاق دیں گا کی بنے گا، کتنے جان دے بال. وہ مرتا رہتا ہے، اس کی ڈکٹیشن سنتا رہتا ہے، اندر مرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کا دل کام کرنا چھوڑ چکا ہے، یہ لیور کا پیشنٹ ہے، یہ اب زیادہ دیر نہیں رہ سکتا ہے. اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں. اچھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں خامد کو تکلیف دینا کجا، اور وہ تندور پہ روٹی پکا رہی ہے، خامد نے آواز دی ہے تو انتظار نہیں، اسلام نے کہا کہ نہیں تھوڑی ٹھہر کے ٹور جائے، نہیں اس وقت. یعنی اتنی بھی ایذا خامد کو نہ پہنچے کہ اس نے بلایا ہے اور یہ اس کو انتظار کروا رہی ہے. اسلام اس کو بھی ناپسند کرتا ہے، اور جو باقاعدہ پلاننگ کر کے خامدوں کو ایذا دیتی ہیں. اچھا میں پتا کیا کہتا ہوں اس کو، اکاؤنٹنٹ ویکھے جی، اکاؤنٹنٹ ادارے جو ملازمت کرتے ہیں ان کو پتا اکاؤنٹنٹ ہے، ملازم تے اکاؤنٹنٹ والا صاحب. تو اکاؤنٹنٹ بھی ہے ملازم ہی، اکاؤنٹنٹ بھی کیا ہے ملازم. خامن نے کوئی ناپسند بات کی ہے نا، پسند نہیں آئی، تھوڑا چیک نہیں پاس ہو سکتا، تھوڑا چیک نہیں پاس ہو سکتا. کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ملازم اور اکاؤنٹنٹ والا صاحب ہے، کچھ کٹاؤ گے، کچھ لو دو گے، پھر دیکھیں گے تمہارا. یعنی خامد نے ناپسندیدہ بات کی ہے نا، اب غصے میں اس نے دیگر باتیں بھی نہیں ماننی اس نے، اور بہانے بنانے ہیں. میرا تو سر پیڑ کرتا ہے، پئی ہوا بچوں کی روٹی جتوں دل کا دے پکوا ہے. چلو اگے چلو. اکاؤنٹنٹ میں نا چیک نہیں کٹ سکتا، نہیں کٹ سکتا کیوں؟ 15-20 ہزار کی پھٹی لگے گی تو چیک کٹ کتے گا. اسے کہتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس. ایک ہے آفس پالیٹکس، جیڑی میرے ارگے شریف بندے کو نہیں آتی. یہ کیا ہے؟ ڈومیسٹک پالیٹکس. سیاست کرتی ہیں خامدوں کے ساتھ، ہاں جی سیاست کرتی ہیں. یہ نہیں نا منی تو چلو پھر میرے کو کرا کے بھاؤ. اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے کہ خامد آواز دے دے، تو نے انتظار نہیں کروانا، اس کو اتنی بھی اذا گوارا نہیں، اس کا مقام اتنا زیادہ، اور ہم پلان کر کے اس کو اذا دیں کہ اس بات کا غصہ کسی دوسری بات پہ نکالے، تو پھر وہ عورت فرما بردار نہیں ہے. اگر وہ فرما بردار نہیں ہے تو فالصالحات قانتات، وہ نیک بھی نہیں ہے، وہ عورت نیک نہیں ہے. اور دوسری روایت اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، صحابہ میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جنتی عورت؟ جی اللہ کے رسول آپ بتائیں. خامن سے بہت محبت کرنے والی، کثرت اولاد والی ہو. جب خامن ناراض ہو
یہ بھی جو ہے نا کثرت اولاد والی، بہت سارے جدید لوگوں کو یہ جملہ ناپسند لگتا ہے. بندہ 8 بچے چنگے لگتے ہیں، کڈا پیڑا لگتا ہے بندہ، 10 بال چنگے لگتے ہیں. مولویاں نہیں چھڈی یہ گل. اللہ کی قسم ہے تم نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. یہ اللہ کے رسول کی بات ہے یار، تم مذاق کرتے ہو. اپنی جدید سوچ کو قرآن پر ٹچ کریں، حدیث پر ٹچ کریں، مذاق قرآن کو اور حدیث کو. میں تو ملفف الفاظ بول رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمانا زیادہ بچے جننے والی. اور ہمیں شرم آتی، ہمیں کیا آتی ہے؟ شرم آتی. خامن سے خوب محبت کرنے والی، اور جب خامن ناراض ہو یا کوئی برا معاملہ ہو جائے یا شوہر غصے میں ہو تو شوہر کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے میاں جی میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی اور ہاتھ نہیں چھوڑوں گی جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے. جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے میں تب تک نہیں سوؤں گی. یار ذرا توجہ نہ دی سنو ایمی نا، ذرا غور سے کرو. خامن ناراض ہے، غصہ ہے، یا کوئی برا معاملہ ہو گیا عورت کے ساتھ، ہو عورت کے ساتھ رہا ہے، برا معاملہ ہے، خامن ناراض ہو گیا یا شوہر غصے میں کسی وجہ سے. کڈا سادہ جواب سی، ایویں تو غصے چڑھے رہے. کیا خیال ہے؟ گل مک جانی سی نا. اللہ کے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ پہلے وجہ تو جانو، ہاتھ تو پکڑو، پتہ تو کرو مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے. ورنہ تو ایویں غصے چڑھے رہتے ہیں بلا وجہ. اللہ کے رسول فرما رہے خامن ناراض ہے، غصے میں اس کا ہاتھ پکڑو، نہیں سوؤں گی اس وقت تک جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے، آپ مجھ سے خوش نہیں ہو جاتے. نہیں منے دی خامن دی تے نبی دی تے مان لے. نہیں دل کرتا خامن کی ماننے کو، نبی کی بات مان لو. اور جو نبی کی مان لی تو پھر تو خامن کی بھی مان لیں. کیا خیال ہے؟ جب نبی علیہ السلام کی مان لیں گے تو پھر خامن کی بھی مانیں گے. تیسری حدیث کے اندر، ابھی میں اچھی بیویوں کی بات کر رہا ہوں، جو اچھی بیویاں ہیں، اچھی عورتیں ہیں. اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا تمہیں پتہ ہے بہترین بیوی کون سی؟ بہترین بیوی وہ ہے جسے تم دیکھو تمہیں خوش کر دے، جسے تم دیکھو تمہیں. اور سب سے زیادہ خامند کو پتا کس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ میں دیکھوں اور مجھے خوش کر دے؟ جب وہ نوکری سے تھکا شام کو گھر آ رہا، اس وقت اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. باہر کی گاہکوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے بڑا کچھ کر کے آیا بیچارہ، کھپ کے لڑ کے پورے خاندان کے لیے، اب گھر آیا. یہ وہ لمحہ ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ بیوی سامنے کھڑی ہو اور بن سنور کے کھڑی ہو اور مسکرا کے دیکھے اور ملے، شاید اس کے غم بھول جائے. اور دوسرا کام، کسی بات کا تم حکم دو تو اطاعت کرے، کسی بات کا تم حکم دو تو وہ اطاعت کرے. تیسری بات، تمہارے مال کی حفاظت کرے. تمہارے مال کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. ٹائم ہو گیا، اتوں اگلی جمعے شروع کر لیں گے. وقت نہ آؤ گے؟ دل تو کہتا کدی میں 3 گھنٹے کا جمعہ پڑھاؤں کیونکہ تھی وقت نہ نہیں آتے. کیا خیال ہے؟ اگوں نہیں آتے تو پھر میں 4 گھنٹے کا پڑھاواں گا، جہے رہ جاتے وہ بھی جانتے. کیا خیال ہے یار؟ آ جایا کرو. آدھا پونا گھنٹہ ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اللہ کے لیے. ہم بنی اسرائیل والے نہ بنے. انہوں نے کہا ایک دن تم نے کاروبار نہیں کرنا، صرف عبادت کرنی. انہوں نے کہا کو نہیں کرنی. ہاں جی کی نا غلطیاں نہ فرمانی تو سانوں کی نا ادھا گھنٹہ 35 منٹ ایسے آ جائے. نہیں ٹائم نہیں ہے. ٹائم آ جایا کرو اللہ دے بندے. اونٹ دی قربانی دا اجر سب تو پہلے آیا کر. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.